بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈش چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباسی. آج کے ویلاگ میں بات ہوگی کہ مریم نواز شریف پنجاب کی ہسٹری میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گئی. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جب ان کی ایک ایم پی اے عظمیٰ کاردار نے اسمبلی میں ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو ایک دھکا دیا. یعنی کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آج کے ویلاگ میں وہ ویڈیو بھی پیش کی جائے گی اور وہ وجوہات بھی پیش کی جائے گی جو میری نظر میں وہ وجہ بنی ان کو پش کرنے کے لیے. اور اس کے بعد عظمیٰ کاردار نے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ایک ایکسپلینیشن دینے کے لیے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، لیکن وہ زیادہ جگہ سائی کا سبب بن رہی ہے. تو وہ ویڈیو کیا ہے آج کے ویلاگ میں وہ ویڈیو پیش کی جائے گی. اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی کارکردگی کیسی ہو سکتی ہے، کیسی رہے گی، آج کے ویلاگ میں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے یہ چینل ڈیٹ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اس پہ کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل ڈیٹس کو سبسکرائب کریں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو وہ اسمبلی کی وہ ویڈیو جس میں مریم نواز شریف صاحبہ سے عظمیٰ کاردار صاحبہ ملنے کی اسمبلی میں ان سے ملنے کے لیے آئیں. تو ویڈیو کیا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. چلتے ہیں بقیہ ویڈیو کی طرف. جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد تقریر کا سوال ہے تو میں نے وہ سنی ہے. دی اسپیچ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. اس میں چونکہ وہ انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ خود بھی رہی ہیں، اس میں ایشوز کے معاملے میں لگ رہا تھا کہ شی از سینسٹیو. انہوں نے کچھ ایشوز کو پک کیا اور انہوں نے یہ اندیا دیا کہ ان کو وہ حل کرنے کی کوشش کریں گی، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، خواتین کے حقوق ہوں، اولڈ ایج جو لوگ ہیں ان کے حقوق ہوں، مریضوں کے حقوق ہوں. مطلب تمام چیزوں کو انہوں نے ٹچ کیا. غریب لوگ، دیہڑی دار لوگ، تقریباً انہوں نے سارے ایشوز کو ٹچ کیا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ تیاری کی، ہوم ورک کیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے. اور جو اسپیچ جو انہوں نے ڈیلیور کی، تلفظ تھا، دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ، چونکہ ان کی ایک پراپر گرومنگ ہوئی ہے. اور ویسے بھی تقاریر وہ بہت عرصے سے کر رہی ہیں اور یہاں پر انہوں نے بڑے تامل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ تقریر کی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ناؤ شی از سٹنگ آن اے ویری ہائی پیڈسٹل. یہ 12 کروڑ عوام کی وزیر اعلیٰ ہیں، صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے بڑا صوبہ ہے. تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جب انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے دروازے بھی میرے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. لیکن عملاً اگر آپ بات کریں تو جو خواتین ہوتی ہیں ان میں ایک جیلسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو بدلہ ہے وہ لینے کی جو انسٹنکٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو مردوں کے وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جذبات مستقبل میں ان پہ غالب رہتے ہیں، یا جس طرح انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ اپوزیشن کے لیے بھی اپنے دروازے کھلے رکھیں گی، ان کے جو مسائل ہوں گے ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گی. آیا مستقبل میں یہ کر پاتی ہیں کہ نہیں؟ چونکہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ کوئی بھی پورٹ فولیو ہو، کوئی بھی پیڈسٹل ہو، کہیں بھی آپ کہیں صدر بن جائیں، کسی جگہ کسی تنظیم کے صدر بنے، جنرل سیکرٹری بنے، آپ کوئی سیاسی عہدہ لیں، ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، آپ ناظم بنے، نائب ناظم بنے، چیئرمین بنے، وائس چیئرمین بنے، کونسلر بنے، تو جو شروع کے جو دن ہوتے ہیں وہ فل آف انرجی ہوتے ہیں. یعنی بندہ بڑا انرجیٹک ہوتا ہے، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کا انرجی لیول کم ہو جاتا ہے. چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں. آئے دن جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اپنے آپ کو بالکل ہیلپ لیس سمجھتے ہیں کہ اتنی کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا، تو بندہ کچھ عرصے بعد فڈ اپ بھی ہو جاتا ہے. پھر کچھ ہرڈلز بھی آڑے آتی ہیں. اور پھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کی عمر 2.5-3 سال ہے. اتنے عرصے میں کچھ نہ کچھ سپیڈ بریکرز آپ کے راستے میں آ جاتے ہیں. دعا یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے تو اللہ کرے کہ وہ اپنی بہترین انرجی کے ساتھ کام کریں، ان کو اچھی ٹیم ملے
اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو عوام ہے اس کی بہتری کے لیے وہ کچھ کر سکیں. بالخصوص جو بجلی اور گیس کے جو بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے, جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, اس سے عام بندہ متاثر ہے. اس سے دیگر تمام اشیاء خورد و نوش, دیگر تمام سروسز وہ مہنگی ہو گئی ہیں. ایون ایک شہر سے دوسرے شہر اور اپنے گھر سے ورکنگ پلیس پہ ٹریول کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ بات ان کو مد نظر رکھنی ہوگی. یہ تو تھا کہ جو ان کی تقریر تھی, تقریر پہلے دن جیسی ہونی چاہیے, ایک آئیڈیل تقریر وہ بالکل ویسی تھی. اور امید ہے, دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں جتنے بھی انہوں نے اہداف سیٹ کیے ہیں ان کو وہ حاصل کر پاتی ہیں کہ نہیں. اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو آپ کو دکھائی ہے. اس میں آپ نے جیسا کہ عظمیٰ کاردار ان سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے ایک ان کو جھٹکا اور ان کو پیچھے کر دیا. یہ اصل میں شو کرتی ہے وہ ایک ارسٹوکریٹک کلاس کی وہ مینٹیلٹی جو عام بندے کے بارے میں رکھتی ہے. اب عظمیٰ کاردار کوئی عام خاتون نہیں ہے, یہ ان کی ایم پی ہیں اور اسمبلی میں ان سے ملنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور وجہ چاہے جو بھی تھی, بعد میں ہم ایک ویڈیو دکھائیں گے جن میں عظمیٰ کاردار ایک وجہ بتا رہی ہیں, وہ اپنے آپ صفائی دے رہی ہیں. مریم نواز شریف نے صفائی نہیں دی کہ انہوں نے یہ دھکا کیوں دیا. یہ دھکا عظمیٰ کاردار کو نہیں تھا, یہ دھکا اس عام پاکستانی کو تھا کہ جن کے پاس آپ ووٹیں لینے تو آ جاتے ہیں, اس وقت بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں, آپ عوام سے محبت کا آپ یقین دلاتے ہیں کہ اس دل میں عوام کی محبت ہے. اصل میں نہیں ہوتی. یہ عوام کے بالا خانوں میں جا کر آپ وہ محبت بھول جاتے ہیں. یہ ایک دھکا نہیں تھا, یہ ایک صرف عظمیٰ کاردار کو نہیں تھا, یہ اس عام پاکستانی کو تھا, اس مڈل کلاس کو, جو تعداد میں میرے خیال میں 90% سے بھی زیادہ ہے. اگر لوور مڈل کلاس کو لگائیں تو یہ 80-90% کے قریب یہ لوگ آتے ہیں جو اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اس ساری کلاس کو دھکا تھا, یہ اس ساری کلاس کی ایک قسم کی بے عزتی تھی. ریزن چاہے جو بھی ہو, چونکہ یہ کیمرہ ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کا ایک ایک ایکشن اب ریکارڈ ہوگا. آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا پڑے گا. ایک ایک جملے کی ڈیلیوری میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی, چونکہ اس کو ناپا جائے گا اور تولا جائے گا. تو ناظرین, اب ہم دیکھتے ہیں کہ عظمیٰ کاردار نے اپنے طور پر جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی, ان کو دھکا دینے والی اسمبلی میں, ان کو پش کرنے والی, تو انہوں نے ایک صفائی میں ایک ویڈیو پیش کی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. میں نے ابھی ایک وہ کلپ دیکھا ہے جو کہ ایز یوزول ان لوگوں نے جنہوں نے جھوٹ کی فیکٹریاں چلائی ہوئی ہیں اس کو وائرل کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. میں صبح اپنی بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی, حلوہ پوڑی کھا رہی تھی, تو پیچھے سے مریم صاحبہ آئی ہیں, انہوں نے مجھے سلام کیا. تو میں جذبات میں آ کے تو مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ بھی میرے تو ہاتھ اس وقت گریسی ہیں, تو میں نے ان کو اٹھ کے تو ہگ کیا. اور پھر سڈنلی آئی ریئلائز کہ میرے تو ہاتھ جو ہیں اس میں وہ تیل لگا ہوا ہے, تو میں نے پھر خود ہی ہاتھ وہ اپنا نیچے کر لیا. مجھے زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا. خدا کا واسطہ ہے یہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرنی آپ بند کر دیں, باز آ جائیں. کوئی تھوڑا سا آپ کسی کی عزت اور رسپیکٹ کریں. مجھے جتنی عزت اور جتنا رسپیکٹ اور جتنا پیار مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ملا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اور آپ لوگوں کو ایکچولی تکلیف ہی بہت ہے, آپ کو دلی صدمہ ہے کہ یہ کس طرح سے جناب مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے, اپنی پارٹی کا ٹکٹ بھی دیا ہوا ہے. آپ کو پرابلم یہ ہے, آپ کو میں میرے خیال میں برنول بھیج دوں گی, آپ ذرا چل کریں. یہ میری غلطی تھی, مریم صاحبہ کی بالکل نہیں تھی. یہ میں نے جو تھا وہ غلط کیا, میرے ہاتھ میں تیل تھا, اور میں اگر ان کی جگہ ہوتی تو میرا بھی یہی پھر ریاکشن ہوتا, کیونکہ ظاہر ہے پھر آپ کے کپڑے جو گندے ہوتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے یہ بند کر دیں. آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. جی ناظرین, یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. یہ ویڈیو عظمیٰ کاردار نے جب اپلوڈ کی تو یہ زیادہ جگ آسائی کا سبب بن رہی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ مریم نواز شریف اس کی کوئی ایکسپلینیشن دیتی,
عظمیٰ کردار اپنے آپ سے صفائی دے رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے حلوہ پوڑی کھائی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ میں چکنائی تھی. بھائی ہاتھ تو آپ کا دور تھا, وہ لگ بھی چکا تھا, آپ دیکھیں وہاں پہ. یا پوڑی کی آپ سے کوئی خوشبو آ رہی تھی اور وہ ان کو اس قسم کی لگی تو انہوں نے ہلکا سا آپ کو پش کیا. یہ ایکشن ٹھیک نہیں تھا. یہ حمزہ شہباز کے کیس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کئی دفعہ لوگوں سے جب ہاتھ ملاتے ہیں تو اس طرح جھٹک دیتے ہیں اور دوسرا تیسرا. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ تو شاید وہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں. دیکھیں ہمارا تعلق کیونکہ پہاڑ سے ہے, اور میں کے پی کے لوگوں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو بھی ریفر کرنا چاہتا ہوں. ایم این اے ہو, ایم پی ہو, وزیر اعظم ہو, یا جو اس طرح جھٹکے ساری عمر وہ کوشش کرے کہ اس کی عزت و تکریم ہم کریں گے, تو ہم نہیں کریں گے. کیونکہ ہماری عزت نہیں ہوگی تو پھر آپ کی بھی عزت نہیں ہوگی. یہ اس طرح جھٹکنا جو ہے یہ عوام کو یہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ عوام کے پاس آتے ہیں ووٹیں لینے کے لیے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس دل میں آپ عوام کی محبت لیے ہوئے پھر رہے ہیں, تو آپ کی مطلب یہ مجال کہ آپ کی یہ جرت آپ کسی کو اس طرح جھٹکیں, بالکل یہ منظور نہیں ہے. بالکل بھی یہ منظور نہیں ہے. یہ کسی اور علاقے کے لوگ تو منظور کر سکتے ہیں, لیکن میں ریفر کر رہا ہوں پہاڑ کے علاقے, جس طرح ہمارا مری کا علاقہ ہے, اور بالخصوص یہ سطح مرتفع پوٹوہار اور کے پی کے بالخصوص سارا. اندرون پنجاب, اندرون سندھ کی میں بات نہیں کر رہا. کسی ایم این اے, ایم پی اے کی, شاید خاقان عباس صاحب وزیر اعظم بنے, کبھی وہ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی بندہ آئے اور اس کو یوں کریں, وہ جھٹکیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ خوددار لوگ ہیں, ان کو عزت دیں گے تو ان کی عزت کی جائے گی. تو لہٰذا ایوان کے بالا خانوں میں ایک بات جو آپ یاد رکھیں کہ وہاں جا کر آپ عام پبلک کو نہ بولیں, ان کو اس طرح نہ جھٹکیں. تو ناظرین, اس ویڈیو پہ آپ کا کیا خیال ہے, اپنی انپٹ دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی جسمانی اور مالی محتاجی سے بچائے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.